صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی قدر، آج انتہائی اہم دو موضوعات پر، دو الگ الگ باتوں پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ بہت غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اس لیے کہ دونوں کا تعلق ہماری زندگی سے ہے اور اس کا ہماری زندگی سے بہت اہم اور گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو ایک مرض جو اس وقت پھیل گیا ہے کرونا وائرس کے نام سے، ہم اور آپ جانتے ہیں، کم سے کم اگر نہیں جانتے ہیں تفصیلات اتنا تو جانتے ہیں کہ ہر زمانے کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر ضرورت کے لیے، ہر مشکل کے لیے، ہر مسئلے کے لیے قرآن و سنت کے اندر رہنمائی ملتی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو موجودہ بیماری ہے، کیا اس کا بھی کوئی حل اور کوئی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں نظر آتا ہے؟ کوئی حل؟ بالکل ہر زمانے میں، ہر ضرورت کے لیے، ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم ڈھونڈیں، اسے تلاش کریں اور اس کی روشنی میں اس کا حل تلاش کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ انسان کو جو بیماری آتی ہے وہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، صحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لہذا ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بیماری خود بخود ہو جاتی ہے اور خود بخود جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں۔ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے ہوتی ہیں، اللہ کے نہیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیماریاں بھی ہیں اور اس کے ساتھ علاج بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ لینا ہوتا رہا۔ تو ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اب غلط بات ہے کہ ہماری رسائی، ہماری پہنچ اس علاج تک ہو نہ ہو۔ بہت ساری بیماریوں کے علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ بیماریاں تھیں، اس کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کی ترغیب دی ہے، اس کی تعلیم دی ہے۔ لیکن اس یقین کو ہم پختہ رکھیں کہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور روایت کرنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ اس میں صرف ایک لفظ پر میں غور کروں، بحث کروں گا، لا عدوى، چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مرض کسی کو ہو گیا تو اس کی وجہ سے وہ مرض دوسرے کو ہو جائے۔ لیکن اس میں کنفیوژن کا شکار نہ ہو، ہم اس کی تفصیل بھی بتائیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی کہ چھوت چھات ایک الگ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ بات فرمائی، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ فرنا من المظلوم فرارک من الاسد، فرنا من المظلوم فرارک من الاسد۔ یہ بھی صحیح حدیث کی روشنی میں کہ مظلوم یعنی کوڑ کا جو مریض ہے، کوڑی جو شخص ہے، اس سے ایسی بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ دو باتیں الگ الگ، بدائی ایسا لگتا ہے کہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں چھوت چھات کوئی چیز نہیں، دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ مظلوم سے یعنی کوڑ کے مرض میں مبتلا شخص سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے تم بھاگتے ہو۔ تو اب اس میں دونوں کو آپ جوڑ کر دیکھیں، علماء سے پوچھیں تو جن کے پاس صحیح علم ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائی ہے کہ ہم عقیدہ یہ رکھیں کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں ایک عربی نے، ایک دیہاتی شخص نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے کہ بہت سارے اونٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، صحرا میں چل رہے ہوتے ہیں، ایک خارش زدہ یعنی الٹی کی جو بیماری ہوتی ہے، خارش زدہ ایک اونٹ آتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے اونٹوں کو بھی بیماری لگ جاتی ہے، اس کا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا فمن عاد الاول، یہ بتاؤ کہ پہلے تو بیماری کس نے لگائی؟ سوال یہ تھا کہ پہلے تو بیماری کس نے لگائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کرنے سے، البتہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتایا فرار من المظلوم فرارک من الاسد، کہ ایسے ہی مظلوم سے بھاگو جیسے فرارک من الاسد، جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ لہذا اس یقین کے ساتھ کہ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجنے سے، اللہ کی نازل کرنے سے آتی ہے، اور اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جانی چاہیے، جو علاج و معالجے کی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ ہمیں ضرور بالضرور اختیار کرنی چاہیے، لیکن غلو کی حد تک نہیں، غلو کی حد تک نہیں۔ بہرحال یہ بات میرے خیال سے واضح ہو گئی ہوگی، اس میں مزید کچھ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا بتائیے کہ آپ میرے خیال سے جو لوگ فون سنتے ہوں گے موبائل میں، سب سے پہلے آج کل یہی جو رنگ ٹون کے طور پر یہی جو ہے کورونا وائرس کے متعلق وہ علاج بتاتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، بتائیے کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہاتھ دھوئیں، زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھوئیں صابن سے، اور جو ہے بہت ساری احتیاطی تدابیر بتاتی ہیں، اور علاج کریں کے فائدے اس کے فائدے بہت ساری باتیں رنگ ٹون میں آپ سنیں، بہرحال بہت سارے۔ یہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بیماری نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، ایک مسلمان جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، لا محالہ وہ یقینی طور پر 5 وقت کا کے لیے وضو کرے گا، اور صفائی اور ستھرائی کو ایمان کا ایک جز قرار دیا ہے، حصہ قرار دیا ہے۔ تو صفائی ستھرائی، چاہے وہ کپڑے کی صفائی ہو، وہ جسم کی صفائی ہو، اور وضو کرتے ہیں ہم اس میں صفائی ہوتی ہے، یہی ہاتھ پیر دھونے کی بات کی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی ہم سونے جاتے ہیں، سونے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ تو اس طرح وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ یہ بات ہے۔ سونے کے وقت بستر کے صاف کرنے کی 3 مرتبہ صاف کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری احتیاطی تدابیر، سونے کے وقت مسواک کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میری امت پر شام گزرتا تو میں اپنی امت کو یہ حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت وضو کیا کرے، ہر نماز کے وقت مسواک کیا کرے، مسواک کیا کرے۔ تو کیسی صفائی کی ترتیب اور تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے علاوہ جو ماہرین اطباء جو ڈاکٹرز ہیں وہ جو تدبیریں بتاتے ہیں وہ تدبیریں اختیار کریں، لیکن ان تدبیروں کے اختیار کرنے میں ہم غلو نہ کریں۔ کیا ایسا نہ ہو کہ ہم ان تدبیروں کے اختیار کرنے میں ہمارا اعتماد ڈاکٹروں کی باتوں پر جن کا علاج وہ ظنی ہے، گمان کہتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چھوڑنے پر آئے۔ یعنی ایسا نہیں ہو، بہت سارے ملکوں میں اس بات پر بھی پابندی کر گئی ہے کہ جمعے اور جماعت کی نماز پر بھی پابندی ہے۔ یہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، ساری چیزوں کا اہتمام کریں، ساری احتیاطی تدابیر اختیار کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان احتیاطی تدابیر میں ہم سے کوئی فرق چھوٹ رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم چھوٹ رہا ہو، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ اس لیے کہ ہمارا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے ہی سے ہوتا ہے، لیکن چونکہ تدابیر اختیار کرنا یہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، لیکن ہم کم سے کم تدابیر اختیار کریں، علاج کرائیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک، اس کے باوجود بھی کیا تدابیر اختیار کرنے کے باوجود بیماریاں نہیں ہوتی؟ کیا لوگ علاج کرنے کے بعد نہیں مرتے؟ علاج کرنے کے بعد لوگ نہیں مرتے، وہ بالکل شفایا ہو جاتے ہیں؟ ایسا کوئی ضروری نہیں۔ لہذا ہم ہر ممکن کوشش کریں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ پر ڈاواڈول نہ ہو۔ بہرحال اس کے سلسلے میں احتیاطی تدابیر کی ایک بات اور بتائی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی بوڑھا شخص ہے اور واقعی اس کو بیماریاں ہیں، اس طرح کی بیماریاں ہیں، اور امکانات اس کے ہیں کہ واقعی یہ کورونا وائرس اس کو ہو گیا ہو یا کوئی اس طرح کی بیماری، تو جو احتیاطی تدابیر بتائی وہ نہ آئے مسجد یا وہ پبلک جو اجتماعات ہیں جو وہاں نہ جائیں، گھر سے باہر نہ نکلیں، اس طرح کی تدبیر اختیار کریں، اس لیے کہ جہاں اپنے آپ کو دوسروں کے نقصان سے بچانا ہے وہاں اپنے نقصان سے بھی دوسروں کو بچانا اسلام کی تعلیم ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ ہم دوسروں کو تکلیف پہنچائیں گے اور نہ خود تکلیف ہم سہیں گے۔ یہ نقصان اٹھانا بھی نہیں ہے، نقصان کسی کو پہنچانا بھی نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کے جو لوگ جن کے سلسلے میں یقین ہے کہ بیمار ہیں یا یہ کہ مشتبہ لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جو احتیاطی ممکنہ تدابیر اور اختیار کریں۔ مثال کے طور پر بہت سارے معذوروں کے بارے میں جمعے کی نماز تک کی اجازت ہے کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہیں یا اس طرح کی بیماری کے شکار ہیں جن سے دوسروں کو جو ہے احتیاط برتنی چاہیے تو احتیاط کر سکتے ہیں۔ جماعت کی نماز بھی وہ وہاں کیا نام ہے وہ بوڑھے لوگ واقعی جن کے سلسلے میں ایسا ہے کہ یہ بیماری ہے یا ان کے سلسلے میں یقین کی حد تک یہ ہے کہ ہاں یہ جو ہے کیا نام ہے اس مرض میں مبتلا ہے یا یہ مبتلا ہو جائے تو ان کے لیے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہوں تو اختیار کریں۔ بہرحال یہ جو مثال کے طور پر ایک بات ہے کہ مسافہ کرنے کے سلسلے میں بہت سے لوگ گزر کرتے ہیں، مسافہ کرنا مستحب ہے یا کہنے کی سنت ہے،
اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم مسافہ کرنے سے بیماری آنے مطلب یہ شبہ ہے کون ہے، کوئی بات نہیں، نہ کریں مسافہ، سلام تو کر سکتے ہیں، سلام کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے تعلقات بڑھتے ہیں، یہ کریں، مسافہ نہ کریں، کوئی بات نہیں. لیکن بہرحال ہمیں بالکل ایسا بھی نہ ہو کہ ایک دم سے انکار کر دیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم بالکل اس کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر نہ اختیار کریں اور بالکل جو ہے لاوالی پن کا شکار ہو جائے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. سن 18 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ پیش آیا تھا تعاون امواس کا فلسطین میں. وہ پھیل گیا پھر بعد میں، اور اس واقعے کے نتیجے میں واقعی کی روایت کے مطابق 15,000، دوسری روایت میں 30,000 لوگ میجر بن گئے، مر گئے 30,000 افراد کے. اسی میں جلیل القدر صحابہ کرام بھی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے لیے روانہ ہو چکے تھے. راستے میں ان کو خبر ہوئی تو ان کو بعض لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو ایک نیک کام کے لیے نکلے ہیں، نکلنا چاہیے، جانا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے، بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اذا وقع بأرض بأرض فلا تقدموا علیہ، کہ جب کوئی وبا کسی علاقے میں پھیل جائے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر تمہیں کسی وبا کے بارے میں معلوم ہو جائے وانتم بہا، اور تم اس علاقے میں آؤ تو فلا تخرجوا فرارا منہ، تو وہاں سے مت نکلو، وہاں سے مت نکلو. کہیں وبا پھیلی ہوئی ہے اور بیماری پھیلی ہوئی ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جائیں، اور وہاں جو لوگ ہیں وہاں سے سفر کر کے کہیں دوسری جگہ نہ جائیں. یہ تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد واپسی کا فیصلہ کیا. اس پر ایک صحابی نے اعتراض کیا کہ یہ بتائیے کیا آپ کو تقدیر پر بھروسہ نہیں؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب یاد رکھنے کے لیے ہے. میں نے کہا کہ میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ جہاں وبا ہو وہاں دوسری جگہ سے لوگ نہ جائیں، وہاں کے جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے سفر کر کے کہیں دوسری جگہ نہ جائیں. بہرحال احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس سے رجوع کریں، توبہ کریں، اس لیے کہ اسی روایت میں پہلے آ چکا ہے کہ یہ جو وبا جو تعمیر جو بڑا مصیبتیں آتی ہیں، یہ اس سے پہلے بنی اسرائیل پر اور اس سے پہلے قوموں پر ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اور ان کی جو ہے نافرمانی اور معصیت کی وجہ سے یہ وبا ہم کو آیا کرتی ہے. لہٰذا ہمیں توبہ استغفار کرنے کی ضرورت. ایک دوسرا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ جس کا تعلق اس وقت ہماری زندگی سے ہے اور ہمارے بقا اور ہمارے وجود سے ہے، وہ مسئلہ ہے جو موجودہ قانون کے تعلق سے پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں احتجاج چل رہا ہے. کیا وہ مسئلہ ہے NRC کا، CAA کا، جس کا پہلا قدم اور جس کی پہلی منزل NPR ہے. اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں بہت مختصر انداز میں اپنی بات رکھوں گا. اس کو سمجھنے کے لیے صاف طور پر آپ جو ہے آسان کو سامنے رکھیں تو معاملہ بالکل ہے. بہت ساری ویڈیوز آپ کچھ کر دیکھ لیں اور بہت سارے آپ اس سلسلے میں اتنا سمجھ لیں کہ NRC لاگو کیا گیا آسام میں. ان کا اندازہ تھا کہ تقریباً کروڑ گھسپیٹیے، یہ تعبیر بھی دیکھیے، لفظ بھی دیکھیے، اس طرح بھی دیکھیے کیا شاندار ہے کہ کروڑ گھسپیٹیے، 1 کروڑ کے قریب گھسپیٹیے وہ جو ہے بنگلہ دیش کے دوسری جگہ سے آ گئے ہیں، ان کو جو ہے نکالنے کے لیے وہ NRC لاگو کرایا جائے گا. بہرحال NRC کا قانون نافذ ہو گیا وہاں پر، جس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ تقریباً بہت زیادہ 5 لاکھ کہہ سکتے ہیں، 4 سے 5 لاکھ کے درمیان مسلمان تھے اور 14 لاکھ ہندو NRC کے زد میں آ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد جب ہندو آ گئے تو اب ان کو بچانا تھا، اصل کرنا تھا جن کے لیے، وہ تو اکثر و بیشتر پتہ چلا کہ یہ تو وار الٹا ہو گیا، الٹا ہونے کو پڑ گیا. شروع میں کیا گیا کہ قانون اس کے پاس لے آئے CAA. اس کے تحت مسلمانوں کو چھوڑ کر جتنے لوگ ہیں سب کو انہوں نے ناگرکتا دینے کی بات کہی. کلکتہ کی وہ تقریر اب بھی ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے، جس میں مسلمانوں کو چھوڑ کر کے سبھی دھرموں کا نام لیا اور انہوں نے یہ کہا وزیر داخلہ نے کہ ہم جو ہے سب کو دیکھیں، کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. بعد میں جب دباؤ زیادہ ہے مسلمانوں کو نام لے لیا، لیکن ہم ان سی باتوں پر اعتماد نہیں کرتے. بہرحال یہ ایک بالکل یعنی منصوبہ بند طریقے سے یہ ایک کام کیا جا رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب NRC میں جب آپ کا یعنی اب NRC سے آپ خارج ہو گئے، یعنی اب آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ یہ ثابت کر کے دکھائیے کہ جو ہے ہم ہندوستانی ہیں. ایک خاتون کے بارے میں
जुबैदा नाम का नाम की वो खातून है, उन्होंने अपने 15 कागजात दिखा, 15। मेरा ख्याल से हमारे शायद पूरी मस्जिद में ऊपर से नीचे तक और माशाअल्लाह हिंदुस्तान में शायद ही कुछ लोग होंगे जिनके पास इतने सारे कागजात होंगे। 15 कागजात कैसे कैसे उन्होंने बनवाए होंगे। उन 15 कागजात को देने के बावजूद भी वो अपनी शरीयत साबित नहीं कर सकी। क्या हिंदुस्तानी है? ये एक मसला है। किसके बाद स्पेलिंग की गलती कहाँ पे नहीं होती है? बहुत सारी गलती है, हम लोग ना। तो इससे तो बहुत सारे लोग जो है इसकी दर्द में आ जाएंगे और ये खामखा की बातें हैं कि जो है क्या नाम है, किसी को ये नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता देने के लिए सीएए कानून लाया गया है। तो इसके कानून लाने की क्या जरूरत है? बात लाने की कोई जरूरत नहीं। बहरहाल ये बहस अपनी जगह पर, लेकिन ये एक मंसूबाबंद तरीके से ये काम किया जा रहा है ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को यानी बेदखल किया जा सके। बल्कि सही बात जो हमें समझ में आ रही है वो ये कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हिंदुस्तानी आम पैसा किसका जा रहा है? हिंदुस्तानी आम का। गैस की कीमत देखिए कैसे बढ़ गई है और दूसरी चीजों की कीमत देखिए कैसे बढ़, यानी लोग मर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 घंटे में एक किसान मर रहा है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। बहरहाल ये हालत है। ये अहम मुद्दों से यानी हट करके ये एक मुद्दा ला करके पूरे हिंदुस्तान के लोगों को उलझाने की एक मंसूबाबंद कोशिश की जा रही है। लिहाजा इससे होशियार रहें, बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। बहरहाल अब क्या है, सदन में ये बात बाराता कही गई कि हम हर हाल में एनआरसी लागू करके रहेंगे। अब जब दबाव आया हर तरफ से तो उन्होंने कहा कि हम एनआरसी की भी कोई बात ही नहीं करते। कई जगह से बात आई कि एनआरसी हम कोई बात ही नहीं करते। बहरहाल नहीं करते। बात किसकी आई कि अब एनपीआर यानी जिसको वो बजाय मर्दमशुमारी का उन्वान दे रहे हैं, मर्दमशुमारी का यानी सेंसस का नाम उन्वान दे रहे हैं, मर्दमशुमारी का उन्वान दे रहे हैं, यानी गिनती जनगणना जिसे कहते हैं उसका उन्वान दे रहे हैं। सही बात यह है कि एनपीआर दर हकीकत एनआरसी का पहला स्टेप है, पहला कदम है। बल्कि इससे ज्यादा सही बात यह है कि एनपीआर ही एनआरसी है। क्या होगा, आपके पास लोग आएंगे, सरकारी अधिकारी आएंगे और एहलकार आएंगे और वो आकर के आपसे कुछ नहीं मांगे। ये भी यही तो कह रहे हो कि जो है हम आपसे कोई कागज नहीं मांगे, आप जो बताएंगे जबानी जैसा उनको समझ में आ रहा होगा, स्पेलिंग जैसी समझ में आ रही है, जो समझ में आ रहा होगा, पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं, वो लिख करके ले जाएंगे। जो मालूमात आपको हो वो दीजिए, जो नहीं हो वो न दीजिए, कोई बात नहीं। ये सारे धोखे हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको आपके नाम जो है एक खत आएगा, एक पर्ची आएगी, आपके पास चिट्ठी आएगी कि आप जो है अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए और अपनी शरीयत साबित करके दिखाइए। मैं समझता हूं कि शायद ही कुछ लोग होंगे जो लोग अपने आप को सही साबित कर पाएंगे। फिर आगे की बात सुनिए कि एक तो ये कि कुछ लोग होंगे, इसके बाद जब यानी अदना सी गलती की वजह से, एक शख्स का मैं बयान सुन रहा था आसाम के एक साहब से, उन्होंने कहा कि सिर्फ स्पेलिंग की गलती की वजह से हमको एनपीआर एनआरसी के लिस्ट से बाहर कर दिया, यानी हमको गैर मुल्की करार दे दिया सिर्फ एक स्पेलिंग की गलती से। और बैठने वाले जो लोग हैं उनके जो अधिकार होंगे, जो अधिकार होंगे, सरकारी अधिकार होंगे, उनका पूरा अख्तियार होगा कि वो जिसको चाहे, जिसके सामने चाहे वो डी लगा दे, यानी डाउटफुल यानी मशकूक शहरी बना दे। और फिर आप उसके जो है क्या नाम है अपने सारे काम काज छोड़ करके, बीवी बच्चों को छोड़ करके, घर बार छोड़ करके, सारे काम काज छोड़ करके अब आप अपनी शरीयत साबित करते हैं। ये सारे मसाले हैं, यानी पैसे भी खर्च करें, अपने सारे कारोबार धंधे सब ठप करें, सब कुछ करें और यही एक काम आपका रह जाएगा कि आप शरीयत साबित करते हुए हैं। फिर उसके बाद अगर आप उधर बोले बकिया लोगों के लिए तो गुंजाइश है, जिन लोगों के लिए, मुसलमानों के लोगों के लिए गुंजाइश है कि उनको नागरिकता मिल जाएगी सीएए के तहत नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जितना खतरनाक ये कानून हमारे लिए है कि जितने लोगों के गैर मुस्लिम भाई तक रास्ते हैं, गैर मुस्लिम भाइयों से उनसे इवाफ हो जाए कि जितना खतरनाक ये हमारे लिए है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक उनके लिए। क्यों? इसलिए कि सीएए के तहत जिन लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी, मुसलमानों को कोई व्यवस्था तो दी नहीं जाएगी, जिन लोगों को भी दी जाएगी वो खुले तौर पर, साफ तौर पर ये ऐलान करेंगे कि हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम असल हिंदुस्तान के नहीं हैं, हम या तो पाकिस्तान से आए हैं या बांग्लादेश से आए हैं या जो है अफगानिस्तान से आए हैं, कहीं और से आए हैं। तो ये एतराफ कर लेने के बाद अब जाहिर सी बात है उनका जबानी इकरार होगा और ये लिख कर दे चुके होंगे। तो अब इस इकरार के बाद उनका कोई भी उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, कोई भी चीज उनकी अपनी नहीं होगी। अब बताइए कि जितना खतरनाक ये हमारे लिए है उससे कम खतरनाक उनके लिए, तो उनके लिए और ज्यादा खतरनाक है। लिहाजा
ہم بات اپنی ختم کرتے ہوئے آخری بات یہ کہیں گے کہ تقریباً 120 تنظیمیں ہیں ہندوستان کی، پورے ہندوستان میں جو یعنی صرف مسلمان نہیں، اس میں مسلمانوں میں بھی یعنی مسلمان بھی کیا شیعہ کیا سنی اور کیا جو ہے اہل حدیث کیا بریلوی کیا دیوبندی جتنے بھی ہیں، اور بلکہ ہمارے جو انصاف پسند غیر مسلم بھائی بھی ہیں، سب نے مل کر کے ایک متحدہ بھارت بنایا ہے اور سب نے مل کر کے ایک ہی بات کہی ہے، وہ یہ کہ فوری طور پر ہمیں NPR کا بائیکاٹ کرنا ہے، یعنی کوئی بھی آئے تو ان سے بالکل کسی طرح کی معلومات ہم کو فراہم نہ کریں، اور ایک بات خاص طور سے یاد رکھیں، ہو سکتا ہے آپ گھر میں نہ ہو اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر پہ آ کر کے وہ کوئی ڈیٹا رہ جائے، آپ گھر سے مطلب کہتے ہیں کہ کوئی بھی آئے، حتیٰ کہ کوئی انجان آدمی آئے، کوئی انجان جس کو ہم نہ جانتے، بالکل کسی قسم کی کوئی تفصیلات نہ خود دیں اور گھر والوں کو بہت تنبیہ کر کے جائیں، بچوں کو بھی متنبع کر کے جائیں کہ کوئی بھی جو انجان آدمی ہے کسی بھی طرح کی کوئی معلومات حاصل کرنا چاہیں وہ نہ دیں، حتیٰ کہ یعنی گیس وغیرہ کے تعلق سے بھی کچھ تفصیلات اس طرح کی معلوم کرنا چاہیں تو کہیں بھی ہمیں اس طرح کی تفصیلات جمع کرنے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر اس موقع پر یہ کام ہم سب نے مل کر کے نہیں کیا متحدہ طور پر تو وہ بڑی دور نہیں کہ ہم اس وقت پچھتائیں گے اور ہمارے وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ لہٰذا متحدہ طور پر 12 میٹنگیں کی جا چکی ہیں، سارے سرکردہ لوگ پورے ہندوستان کے جتنے بھی ملت کے درد رکھنے والے بلکہ تمام ہندوستانی بھائیوں کی فکر رکھنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب کیا مسلمان کیا ہندو کیا سکھ کیا عیسائی سب کے سب لوگوں نے مل کر یہ بات کہی ہے کہ ہم متحدہ طور پر ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی عنوان سے آئے، اس وقت ہم کسی بھی صورت میں کسی طرح کی تفصیلات دینے سے ہم انکار کریں اور اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رکھیں۔ اس کے لیے مزید تفصیلات معلوم کرنے کے لیے یوٹیوب میں بہت سارے ایڈوکیٹ ہیں، ایڈوکیٹ مبین اشرف صاحب ہیں، مبین اختر صاحب ہیں، یا اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، بہت سارے آپ کی گلیوں میں اور ادھر ادھر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو NPR وغیرہ کے سلسلے میں بہت ساری معلومات ہیں، مزید تفصیلات کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور رابطہ کر کے اس کو اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن اتنی بات ہماری طرف سے ضرور یاد رکھیے کہ اگر ہم نے کسی طرح کی تفصیلات دی، یہ بات دھوکے والی ہے کہ جو آپ کو معلوم ہے وہ بتا دیجیے، جو نہیں معلوم بتا دیجیے، دھوکے کی بات ہے، ہم کو کسی طرح کی تفصیلات دینی نہیں ہے، معلومات دینی ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ غلطی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی موت کو ہم آپ دعوت دے رہے ہیں جس کی کوئی اجازت ہمیں نہیں دی جا سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شریعت نے بھی کہا ہے کہ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ نہ خود نقصان اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں ہم دوسروں کو کرونا وائرس کے تعلق سے ہو، اس کے تعلق سے ہو، دوسروں کو جو مدد فراہم کر سکتے ہو مدد، چاہے اس تعلق سے ہو جو مدد ہم دوسروں کو فراہم کر سکتے ہو، اور بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بھی فساد سے متاثر ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں بھی کریں، ان کو جو مدد ہم پہنچا سکتے ہو وہ مدد ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ لہٰذا وہی اپنی بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہمیں متحدہ طور پر اس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم، نفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مجيد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا